بھلا گلزار خلد بن گیا میدان کربلا خوشبو سے تھا بسا ہوا دامان کربلا یہ دست دے کے فیض سے جنت نشان ہے پہلے تو یہ زمین تھے اب آسمان ہے دشت بھلا میں سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر دنیا میں سب لوگ شکر کے تصویر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی سرور نے روک لاش اکبر پہ یہ کہا رہتی پہ آئے چاند سے تصویر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی 18 سال والے کے میعاد پہ بولی ماں ہونے کو ہے مادر دلگیر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی خنجر گلے پہ شیر لے پھیرتا رہا سر اپنا پیٹتی ہوئے ہم شیر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی
تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تنہا رہے حسین نمازی گزر گئے، پیرو امام پاک کے سب کچھ کر گئے، باہم تھا جیسے رشتہ الفت ہو مر گئے، باہم تھا جیسے رشتہ الفت ہو مر گئے، سوداغ اور دل حق شناستا، ارے کوئی وقت عصر نمازی کے پاس تھا، کوئی وقت عصر نمازی کے پاس تھا، ڈیوڑی پہ آ کے رونے لگے شاہ بیرو، گھبرا کے آئی دوپہرے زہرا قریب تھا، دیکھا جو بھائی کو تو پکارے وہ نام، تشریف لائے کب مجھے مطلق نہیں خبر، تشریف لائے کب مجھے مطلق نہیں خبر، طاقت کہاں ہے تن میں نہ چلا کے روئیے، ارے بھیا بہن سار یہاں آ کے روئیے، ارے بھیا بہن سار یہاں آ کے روئیے، رو کر کہا امام نے اے بیت موت، کیوں کرنا روزے کا اب کیا مزہ رہا، پیری میں چھٹ گیا علی اکبر سمے لگا، بھائی نہ بھان جینا بھتیجے نہ دینا، بھائی نہ بھان جینا بھتیجے نہ دینا، راڈوں کو منہ دکھانے کو جی چاہتا نہیں، ارے گھر میں بہن والے کو جی چاہتا نہیں، گھر میں بہن والے کو جی چاہتا نہیں، شہبول منتظر ہے امام نمازیوں، اچھا نہیں یہ خواب گہرا اے نمازیوں، اٹھو کہ ہو چکی ہے اذاں اے نمازیوں، پھر پاؤ گے یہ وقت کہاں اے نمازیوں، پھر پاؤ گے یہ وقت
ذکر شہداء کربلا مرثیہ خوانی کے حوالے سے پیش کر رہے تھے جناب خورشید احمد صاحب کے ہم نوا مولانا مسعود تشریف لا چکے ہیں، مومنین بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑا حضرات سامنے آ جائیں اور جو مومنین کربلا میں زیارتی غرض سے آئیں، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ روضہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائیں۔ خصوصی مجلس اعزاز کا اہتمام کیا گیا ہے اور جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے فرش اعزاز پر تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میں بڑا ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا عالی جناب مولانا علی عباس صاحب سے نبی تونا خفرود میں پر ہوں بابا جبلن نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما حجة الله على أرسه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صلوات پڑھیں عزیزان محترم، بہرحال اس مجلس کا مقصد آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، انجینئر صاحب بیمار تھے اور خدا نے ان کو شفا دی۔ چونکہ اس آیت کا موضوع جو ہم نے اپنا چنا اس مجلس کا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے رسول کی زندگی کو نمونۂ عمل قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اچھا، اسوہ حسنہ یعنی پیغمبر نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے، جو تمہارے لیے کہہ کے گئے ہیں، جو کر کے گئے ہیں، اسے اپنی زندگی میں لے آؤ۔ نمونۂ عمل، رول ماڈل جسے آپ مان لیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس آیت کا اور بیماری سے اٹھنے کے بعد مجلس کا کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار پڑ گئے، پیغمبر کے دونوں نواسے بیمار پڑ گئے، دونوں بیمار ہیں۔ ہونا کیا ہمارے یہاں کا جو طریقہ ہے، جس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، خاص کر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لاحق ہو جاتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن اہل بیت کی طرف جاتا ہے، قرآن کی طرف جاتا ہے، اور حقیقت میں منت، نذر، عہد اسلام سے اگر تعلق رکھتی ہو تب اس کی کوئی اہمیت ہے، ورنہ پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار پڑ گئے، آپ بیمار ہوئے، آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دو امام بیمار ہیں،
بچپنا ہے، دونوں بیمار پڑ گئے. پیغمبر اکرم کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ نے نظر کیا کہ اگر یہ میرے دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گی. اچھا، سیدہ کو خود پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر اکرم کی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کوئی بھی کام صلی اللہ محمد و آل. پیغمبر اکرم کی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کے گھر کا پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کا نام بھی اہل بیت اپنی مرضی سے نہیں رکھتے تھے جب تک پیغمبر زندہ رہے. جبکہ امیر المومنین خود امام ہیں، جناب سیدہ عصمت کی عصمت کبریٰ کی منزل پہ فائز ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں، لیکن اپنی مرضی سے پوری زندگی جب تک پیغمبر رہے کسی امام نے کچھ نہیں کیا. ہر کوئی مقدم کرتا تھا اللہ کے رسول کو. کوئی بچہ پیدا ہوا، امیر المومنین نے آغوش میں لا کے ڈال دیے پیغمبر کے، علی نام رکھا آپ نے. اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی نام رکھے؟ میں اپنے آپ کو آپ پر مقدم نہیں کر سکتا. رسول نے کہا اچھا آپ مقدم نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر میں اللہ کو مقدم نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی جانب سے جو جواب آیا. اسی طرح سے زندگی کے تمام امور میں اہل بیت کا یہی طریقہ تھا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو کیا جناب سیدہ نے خود عہد کر لیا تھا، نظر کر لیا تھا کہ ہم روزہ رکھیں گے؟ نہیں، یہ پیغمبر نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے ہاں کوئی بیمار ہوتا اور یہ ان کے ہاں کا ورنہ خود جناب سیدہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی کہ میرے پروردگار میرے دونوں بچے بیمار ہیں شفا دے، تو کیا یہ ممکن تھا کہ جناب سیدہ کی بات رد کر دی جائے؟ ناممکن سی چیز تھی. پھر یہ روزہ کیوں؟ یہ روزے کا طریقہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ آنے والے افراد جو دیکھ رہے ہیں اپنے نظر کا اہتمام اسی انداز میں کریں، اپنے عہد کا اہتمام اسی انداز میں کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ اور رسول اور اہل بیت سے جڑے رہیں. آپ خوشی کا اچھا طریقہ بھی ہمارے یہاں دیکھیں، خوشی کا کوئی طریقہ تھا کہ ہم کوئی بنیاد رکھنے جائیں، کوئی اور کام کرنا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو، ساری چیزیں تو ہم سب سے پہلے حدیث کے ساتھ کھولتے ہیں. یہ حدیث کے ساتھ کیوں اس لیے کہ تاکہ پتہ یہ چلے کہ ہماری خوشی اہل بیت کے ساتھ متصل ہے. ہمیں کوئی غم پڑ جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہم اس کو اور اہل بیت کے طریقے میں کہیں مجلس برپا کر دیتے ہیں، کوئی اور اہتمام کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی کی چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے ہمارے مشکلات ہو، چاہے ہمارے مصائب ہو، وہ اہل بیت سے جدا ہو کے نہیں ہے. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے وہ اہل بیت سے ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بناؤ. جب پیغمبر کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنا لو گے تو ہر لمحہ اہل بیت رسول اللہ تمہاری نگاہوں میں رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ پیغمبر اکرم کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا گیا. اچھا پھر ایک طریقہ، اچھا اہل بیت خود پیغمبر کی زندگی پیغمبر کے بعد، اسی لیے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں پیغمبر اکرم نے یہ ایک اعلان، اگر آپ اس کو تو بہت آسانی سے 2 لفظوں میں اس کی وضاحت ہو جائے. کہ آپ اکثر ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. آخر کیوں پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ میں بھی محمد ہوں، میرا اول محمد، میرا اوسط محمد، میرا آخر محمد اور ہم سب کے سب محمد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے پیغمبر اکرم کی زندگی کو، محمد عربی کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا تھا. پیغمبر اکرم آپ اس دنیا سے 11 ہجری میں رحلت کر گئے. اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے بھائی. 61 سالہ زندگی میں، 63 سالہ زندگی میں جو پیغمبر نے کیا، یا یوں کہیں 40 سال اور نکال دیجیے آپ، 40 سال اور نکال دیجیے آپ. 40 سال تو آپ نے صرف جو کچھ کیا ہے اس زندگی کو نمونہ عمل نہیں بنایا. تبلیغی زندگی میں جو آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس زندگی میں اگر آپ 23 سالہ 63 سالہ زندگی پیغمبر کی اٹھا لیں، آپ 63 سال زندگی میں پیغمبر نے جو کچھ کیا آپ کے جانے کے بعد اتنا ہی آپ کے پاس موجود ہوتا. تو پھر
ضروری نہیں کہ ہر ماحول میں ہر زمانے میں ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتی. کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم کہاں جائیں گے, کس کو نمونہ عمل بنائیں گے؟ پیغمبر نے صرف فرمایا میں بھی محمد ہوں, میرا اول محمد, میرا اوسط محمد, میرا آخر محمد, میں چلا جاؤں میرے بعد جو محمد موجود ہو اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہوگی. اللہم صلی اللہ محمد. میرے بعد جو محمد تمہارے درمیان موجود ہو وہ نمونہ عمل ہے. اب پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین تھے, ان کی زندگی نمونہ عمل ہے. ان کے بعد امام حسن تھے, ان کی زندگی نمونہ عمل ہے. امام حسین تھے, ان کی زندگی نمونہ عمل ہے. یہاں تک کہ چلتے چلتے پردہ غیب میں ہمارا موجود امام, ان کی زندگی ہمارے لیے صلی اللہ محمد و آل محمد. اب یہ زندگیاں نمونہ عمل ہے. اچھا اب اہل بیت کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کہاں جاتے تھے یہ لوگ؟ بھائی ہم تو اہل بیت کے پاس چلے گئے, یہ کہاں جاتے تھے؟ آپ امام سجاد علیہ السلام کو صحیفہ سجادیہ اٹھائیے, صحیفہ سجادیہ اٹھائیے تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے سامنے کوئی بیمار پڑ گیا, کوئی مشکل آ گئی تو یہ لوگ کہاں جاتے تھے؟ اور جب آپ دعائیں اٹھا کر پڑھیں گے, امام کی مناجات کا طریقہ پڑھیں گے تو پتہ ہے چلا کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے, قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے سلسلے میں اہل بیت کے اقوال جب آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ سورہ ہم, اگر کوئی بھی بیمار ہے, بخار میں تپ رہا ہے, 7 مرتبہ سورہ الحمد اس پر دم کر دیا جائے. کوئی اور مرض پیش آ جائے نہیں کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا. اچھا کس کو قرآن شفا نہیں دیتا؟ اہل بیت علیہ السلام قرآن کی جانب آتے تھے. پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن مجید, اور جب تک تم ان سے متمسک رہو گے. یہ پیغمبر کا جملہ بڑا عظیم تھا, جب تک متمسک رہو گے. اگر تم ان سے توسل رکھتے رہے, ان سے متمسک رہے, قرآن کا دامن اہل بیت کا دامن دونوں ساتھ میں اگر تمہارے رہا, یا لن تضلوا بعدی, ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. اس جملے سے جانتے ہیں 2 چیزیں ہیں, ایک انسان گمراہ ہو گیا, ایک ہے گمراہ نہیں ہوا. اور اہل بیت پیغمبر اکرم کی اس حدیث سے ایک صاف واضح ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو گمراہ دیکھیں تو یہ سمجھ جائیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوٹ گیا ہے. ممکن ہے کہ دونوں کا چھوٹ گیا ہو, اگر نہیں تو کم از کم چاہے اپنا ہو, پرایا ہو, غیر ہو, اگر اسلام کی منزل میں داخل ہو گیا, پیغمبر کی اس حدیث پہ اسے عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, میں تمہارے درمیان گراں قدر چیزیں, 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میرے اہل بیت. اور یاد رکھو لن تضلوا بعدی, ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے میرے بعد, ما ان تمسکتم, اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے. اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ اگر گمراہیت ہے تو 2 میں سے کوئی ایک ضرور چھوٹا ہے, 2 میں سے کوئی ایک ضرور چھوٹا ہے. اور اگر کوئی گمراہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت بھی اس کے پاس ہے, قرآن بھی اس کے پاس ہے. اب آپ یہ فرمائیں. اچھا اس کے بعد ایک منزل بڑی عجیب پیغمبر نے اس میں فرمائی. امام سجاد یاد ہے آپ کو کہ اگر آپ کو, ہم کو کوئی پرابلم آئے, کیونکہ اہل بیت کا طریقہ ہے, کوئی مشکل آئے تو قرآن کی طرف رجوع کیجیے. اچھا دونوں, ایک بات روکتے ہوئے, دونوں شخصیت قرآن اور اہل بیت دونوں کا طریقہ یہ کہ اگر کوئی قرآن کے پاس جاتا ہے تو وہ ریفر کر دیتا ہے اہل بیت کے پاس. کوئی اہل بیت کے پاس جاتا ہے تو اہل بیت کیا کرتے ہیں, اس کے سامنے قرآن پیش کر دیتے ہیں, تاکہ 2 آنے والے کو یہ احساس رہے کہ نہ ہم اس سے جدا ہے نہ یہ ہم سے جدا ہے. اہل بیت کے پاس جائیے, امیر المومنین امام حسن, امام یہ مشکل پیش آئے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھو, جبکہ امام تھے, دعا اٹھاتے, پروردگار اس کی مشکل کو آسان کرتے, حل ہو جاتا, لیکن کہا نہیں قرآن کی فلاں آیت پڑھو, فلاں سورہ پڑھو, فلاں تلاوت کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارا دامن قرآن سے نہ چھوٹنے پائے. اب پیغمبر نے کہا لن تضلوا بعدی, میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد ایک جملہ اس حدیث کا ہے کہ حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت دونوں تمہیں کہاں حوض کوثر پہ لائیں. دنیا کہتی ہے بھیا, میں کہتا ہوں ہر کسی کی جنت کی ضمانت میں لے سکتا ہوں کہ آپ جنت جائیں گے, آپ جائیں گے, آپ جائیں گے. کیوں؟ پیغمبر نے نسخہ دیا ہے. آپ اتنا ثابت کر دیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں اہل بیت ہے, قرآن مجید ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ جنت جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے,
کا مطلب یہ حضرت کا کہ جنت کے باہر ہے، جنت کے اندر ہے. اہل بیت اور قرآن کو تھام لیجئے وہاں. اب وہاں جب بیچ کی منزل کو پیغمبر نے نہیں طے کیا، جس کو اکثر بیان کیا جاتا ہے نا، بڑی سخت منزل ہے بھائی، مرنا ہے، مرنے کے بعد سیدھے جنت ہونا پہنچ جائیں گے، قبر میں جانا ہے، قبر کی منزل ہے، برزخ کی منزل ہے، صراط کی منزل ہے، حساب و کتاب کی منزل ہے. بڑا سخت مرحلہ ہے، کچھ چھوٹا موٹا معاملہ نہ، خاص کر کے جیسے ہی انسان مرتا قبر کی منزل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان مرحلہ ہے، مر گیا زمین میں دفن کر دیا آپ نے، چلے روح کاپ جانے کا منظر ہے. امیر المومنین کی ماں کا نام جانتے ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ. کس کی ماں ہے؟ ہماری اور آپ کی ماں نہیں ہے، امیر المؤمنین کی ماں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں ہے. خطبہ دے رہے تھے پیغمبر اکرم، بیان کرتے کرتے پیغمبر نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں ہر کسی کو فشار ہونا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں جب انسان مرے گا زمین میں دفن کر دے، فشار سے محفوظ نہیں ہو سکتے، فشار ہونا ہے. ایک اور جملہ کہا پیغمبر نے، پہلے قبر کی منزل اور آخری منزل جو محشر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، بیچ کے معاملات کو چھوڑ ہی دے رہا ہوں، یہی دو معاملے سن لیجیے آپ، اور بڑا حیرت ناک معاملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل فشار ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں، اور ہر کوئی برہنہ اٹھایا جائے گا. لباس ہے وہاں اٹھائے جائیں گے، کسی کے جسم پہ جیسے پیدا ہوئے تو ویسے اٹھائے جائیں گے. جناب فاطمہ بنت اسد نے سنا، دماغ چکرا گیا ان کا، چیخ چیخ کے رونے لگی. پیغمبر نے رونے کی آواز سنی، تڑپ گیا، خطبہ چھوڑ دیا آپ نے، وہیں ختم کر دیا خطبہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ماں کہہ کے پکارتے تھے جناب فاطمہ بنت اسد کو. آئے اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری کوئی بات ایسی جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا؟ بیٹا آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ پیغمبر کی حدیث کو سمجھے کہ آپ نے فرمایا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ اہل بیت اور قرآن تمہیں میرے پاس حوض کوثر. یہ بہت بڑی ضمانت لی ہے پیغمبر نے. ابا آپ رو رہی تھی، کیوں؟ کس چیز نے رلا دیا آپ کو؟ اے میرے لال، ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے فشار نہ ہو، فشار قبر ہوگا. آپ نے کہا برہنہ اٹھائے جائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ میرا فشار نہ ہو، میں فشار کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں برہنہ اٹھائی جاؤں، اس لیے میں رو رہی ہوں. ماں تھی نا بھائی، احسانات تھے پیغمبر کے اوپر. کہا میں ضمانت لیتا ہوں آپ کا فشار نہیں ہوگا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ آپ برہنہ بھی نہیں اٹھائی جائیں گی. آپ بس انصاف کیجیے گا کہ اگر امیر المؤمنین کی ماں ہوتے ہوئے فشار قبر سے ڈر سکتی ہے، اگر امیر المؤمنین کی ماں ہوتے ہوئے یقیناً قبر میں اتنی ہمت نہیں، زمین میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ امیر المؤمنین کی ماں سے فشار کر سکے، لیکن اگر امیر المؤمنین کی ماں ہوتے ہوئے جس کی آغوش میں نبوت اور امامت پلی ہو، وہ ڈر سکتی ہے کہ مجھے فشار کب ہوگا، ہمیں اور آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ محشر برہنہ انسان جہاں غیرت ہوتی ہے نا، حیا ہوتی ہے. کوئی نہیں چاہتا چاہے وہ مرد و عورت ہو کہ اس کے جسم کو کوئی غیر دیکھے. حیا جہاں ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ہر کوئی ہوگا، اوپر کی شجرے نیچے کی شجرے، میں غیروں کی بات چھوڑ دیتا ہوں، جہاں مائیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، بھائی ہوں گے، اور اوپر چلے جائے، یہ سارے رشتے موجود ہوں گے، اور اس کیفیت میں رسول فرما رہے ہر کوئی برہنہ اٹھایا جائے گا. کیا معمولی بات ہے یہ؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ لیکن پیغمبر نے ایک ضمانت لے لی، اس ضمانت کے بعد ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. کہا حتی یرد علی الحوض، یہ اہل بیت اور قرآن تمہیں میرے پاس قبر کی منزل سے بچا کے، صراط کی منزل سے بچا کے، برزخ کی منزل سے بچا کے، محشر کی منزل سے بچا کے، ہر ایک مشکلات سے تمہیں بچا کے، حتی یرد علی الحوض، میں امانت کے طور پر تمہیں حوالے کیے جا رہا ہوں. یہ امانت حوض کوثر پہ لا کے میرے پاس چھوڑیں گے. اگر ان منزلوں سے محفوظ ہونا ہے، کہنے کے اعتبار سے نہیں،
حقیقت میں اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامنا ہوگا، ورنہ پھر قبر بہت سخت ہے، صراط بہت سخت ہے، برزخ بہت سخت ہے۔ اگر برزخ کی منزل کو، جو ایک تصوراتی کیفیت میں لکھی گئی کتاب ہے، روحوں کا سفر، آپ پڑھ لیں، ذہن، دل، جگر سب لرز جائے گا، کھانا پینا چھوڑ دیں گے آپ اگر صحیح سے سکون سے اس کو پڑھ لیں۔ آپ جس کیفیت میں وہ روحوں کا سفر جو لکھا گیا نا، کس انداز میں روحوں کا سفر ہوتا ہے برزخ میں، پتلی سی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل بہت سخت ہے، جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ قرآن، اب اہل بیت علیہ السلام، ان کا طریقہ تھا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو ہم نے قرآن کو مومنین کے لیے شفا نازل کیا ہے۔ وہ شفا صرف جسم کے شفا نہیں ہے، کسی بخار آ جائے تو قرآن کی طرف چلے، کوئی اور بیماری آ گئی تو کہا نہیں، اگر روح بھی بیمار ہو جائے تو آؤ قرآن سے باتیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا طریقہ ہے، وہ کسی بھی مشکل میں آتے تھے قرآن کی جانب رجوع کرتے تھے، کیونکہ قرآن کے معاملے جس طرح یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، ویسے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک چیز اور ایسا، کبھی کبھی بیماریاں دو سبب سے آتی ہیں، اور دونوں سبب مومن کے لیے فائدہ مند ہے، دونوں سبب مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک، کوئی ایسا گناہ تھا جس کا اللہ حساب وہاں نہیں لینا چاہتا، یہاں بیماری میں مبتلا کر کے اس کا کفارہ کر دیتا ہے۔ دوسرے، جب اللہ اپنے کسی بندے مومن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے بیمار کر دیتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو بس اس سے اتنا کہو کہ میری لیے دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے قریب ہوتا ہے اپنے رب سے۔ آپ خود دیکھیے کہ جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے کہا جب کوئی بیمار ہو جائے جاؤ اس کے پاس، اس کی عیادت کرو اور اس سے کہو کہ دعا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندے مومن بیمار ہو تو پریشان نہ ہو، اللہ بہترین معاملات ہمارے لیے رکھتا ہے کہ اگر اس نے ہمارے اوپر بیماری ڈالی ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے کسی گناہوں کا کفارہ ہو، ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمیں اپنے قریب کر، دونوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں جتنی مشکلیں برداشت کر لیجئے آسان ہے، وہاں کی ایک ایک لمحے کی مشکلات بہت خطرناک ہے۔ اور یہ طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم پیغمبر اکرم کی زندگی کو اپنے زندگی میں رکھیں گے، اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، تب تک ہماری زندگی نجات یافتہ ہوگی، کامیاب ہوگی۔ مشکلات کا آنا، مشکلات کا جانا یہ زندگی کے طرائق میں سے ہے، لیکن مشکلوں سے پریشان ہو کر اہل بیت اور رسول سے دور ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب جتنی مشکلیں آئیں اپنے وجود کو اپنے اہل بیت سے اور زیادہ قریب کر لو۔ ہم جتنا اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے دنیا بھی ہماری سنورے گی، آخرت بھی ہماری سنورے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ خود غور کریں کہ جس امام کو ہم سید سجاد کے نام سے جانتے ہیں، جسے آپ بیمار کربلا بھی کہہ سکتے ہیں، صرف کربلا میں امام زین العابدین کی جو کیفیت ہے، آپ اگر اسی کا اندازہ لگا لیں کہ حالت یہ ہے کہ سب قربان ہو رہے ہیں، سید سجاد بستر مرض پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سجاد جو اپنے بابا کو اتنا چاہتے ہیں کہ میرے بابا کو کوئی زخم نہ لگنے پائے، روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام جناب سید سجاد کے پاس آئے، بازو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، بیٹا کچھ امانتیں ہیں کہ تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، کچھ امانتیں ہیں کہ تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جناب سید سجاد ہمیشہ سے بیمار نہیں تھے، کربلا میں آ کر امام حسین نے دعا کی تھی جس سے سید سجاد بیمار ہوئے۔ بیٹا کچھ امانتیں سپرد کرنا چاہتا ہوں، آنکھیں کھولو۔
سید سجاد نے اگر بولی بابا کیا ہوا، کیسی امانت، آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کسی امانت کی کیا ضرورت، میرے لال میں تم سے رخصت ہونے آیا ہو، میرے بعد اب تم امام ہو، اور یاد رہے کہ زینب و ام کلثوم اور رقیہ سب تمہارے حوالے ہیں۔ اتنا سننا تھا، جناب سید سجاد تڑپ گئے، پھوپھی کی جانب نگاہ کی، پھوپھی اماں میرا عصا اٹھائیے، پھوپھی اماں میری تلوار اٹھائیے، میرے لال کیا کرنا چاہتے ہو؟ بابا بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ سید سجاد زندہ ہے۔ بابا میرا قبر کہاں ہے؟ بابا میرا عباس کہاں ہے؟ بابا میرا محمد کہاں میرے پاس؟ میرے لال اب حسین ہے تم کو، حسین مظلوم رخصت ہو گئے، اب کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ بیمار امام سید سجاد، امام کی شہادت ہوئی، زمین کربلا لرزنے لگی، سیاہ آندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا کہ مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے پھر سجاد کا بازو ہلایا، سجاد آنکھ کھولو، میرے لال سیاہ آندیاں چل رہی ہے، تمہارے بابا کی خیر ہو، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب تو خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد کی انگلیاں اٹھ گئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا سلام قبول ہو، پھوپھی اماں آپ کا بھیا مار گیا، پھوپھی اماں سید سجاد کا بابا مارا گیا۔ اب یہی سید سجاد ہے جو بیمار تھے، لیکن جب امام مارے جا چکے تب کیفیت یہ ہے کہ بارے امامت اٹھائے ہوئے نگاہوں کے سامنے ماں بہنوں بیٹیوں کے ردائیں چھینی جا رہی ہے، غیرتدار امام اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ بس آخری چند جملے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہا کر دیا گیا، سید سجاد مدینے میں ہے، کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے؟ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچا؟ کہنا چاہیے تھا مولا کو کربلا میں، ارے کربلا نے میرا اکبر کھا لیا، کربلا میں میرا قاسم مارا گیا، کربلا میں میرا بھیا مارا گیا، ارے کربلا میں میرا بابا مارا گیا، لیکن سید سجاد نے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ یہ شہادت میں گھر کی میراث ہے، نہیں نام لیا۔ اے سید سجاد اس منزل کا نام لے رہے تھے جب آپ بیمار تھے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی جا رہی تھی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جا رہی تھی، اس منزل کا نام لے رہے تھے، لیکن نہیں، سید سجاد کی زبان سے بس اتنا نکلا، الشام الشام الشام۔ ہمارے شام کبھی غور کیا آپ نے کہ سید سجاد نے شام کا نام کیوں لیا؟ آپ میں سے جو بھی شام گئے ہوں گے جناب سکینہ کی زیارت کرنے کے لیے، جناب سید سجاد کے اس جملے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں بھی پڑھتا تھا مسائل میں اس جملے کو، لیکن محسوس نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب خود میں سرزمین شام میں پہنچا اور بازار شام میں پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے غیرتدار امام نے شام کا نام کیوں لیا ہے۔ جب آپ بازار شام پہنچیں گے آپ دیکھیں گے بازار شام سے دربار یزید اگر پیدل چلا جائے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے، لیکن میرا امام کہتا ہے اچھا کیوں؟ اس لیے کہ 72 گھنٹوں میں سیدانیوں نے اس منزل کو طے کیا، اسی لیے امام نے کہا ہائے وہ بازار شام، ہائے وہ دربار شام، ہائے وہ زندان شام، ارے شام نے سب کچھ لوٹ لیا، میری ماں بہنیں بے مخلوق چادر تھی، منادی ندا دے رہا تھا آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، شرابیوں کا مجمع تھا، زینب چیخ رہی تھی سجاد زینب شرابیوں کے مجمع میں نہ جائے گی، میرا غیرتدار امام کہتا رہا پھوپھی اماں بابا کے مقصد کو بچا لیجیے۔ رحمت اللہ علی القوم الظالمین، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بیمار ہونے صحت و سلامتی عطا فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ انجینئر صاحب کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ جس کی جائز حاجات ہو مولا سے قبول فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ روضات مقدسات کی حفاظت فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما. بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہ تقبل منا انکا